بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہی لگانا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جب آدمی پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح القوم یعنی حالت تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتوں سے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو اشیاء تیار کی تھی وہ کہاں گئی؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، ان سے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسے قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ آج تجھے ایسے تنگ مقام میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا پھر یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ اور پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کے بیچ پر چلتا تھا اور تو آج اس کے اندر ہے۔ کل تو اس کے پیٹ پر ہنستا تھا، آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کے پیٹ پر گناہ کرتا تھا، آج اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، عزیز و قریب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں یہ کب ختم ہو جائے اور کس وقت اور کہاں سے موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں اور اسے گناہوں میں نہ گزاریں۔ ہمیں موت آنی ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، اگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم نے خود کو تیار ہی نہیں کیا، ہمارے پاس لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت ہے اور اللہ پاک نے ہر قسم کی معذوری سے ہمیں بچایا ہوا ہے، الحمدللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکیاں کریں، اچھے کام کریں، اپنی زندگی اس رستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔